السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 84 سورہ آل عمران آیات 58 تا 64 کی تجوید ترجمہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ذالک یہ وہ ہے نتلو ہو پڑھتے ہیں ہم جسے علیکا آپ پر من الآیات آیات میں سے والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت سے ان مثل عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا مثل آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے خلقہ پیدا کیا انہیں من تراب مٹی سے ثم پھر قالا کہا لہو اسے کن ہو جا فیکون تو ہو گیا وہ الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکن تو نہ ہو جائیں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے فمن حاجک تو جو بھی جھگڑا کرے آپ سے فیہ اس بارے میں من بعد اس کے بعد ما جاءک جو آیا آپ کے پاس من العلم علم فقل تو کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو بلائیں ہم ابناءنا اپنے بیٹوں کو و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو و نساءنا اور اپنی بیویوں کو و نساءکم اور تمہاری بیویوں کو و انفسنا اور اپنی جانوں کو و انفسکم اور تمہاری جانوں کو ثم پھر نبتہل بد دعا کریں ہم فنجعل پھر ڈالیں ہم لعنت اللہ لعنت اللہ تعالیٰ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر ان ھذا بے شک یہ لہو القصص البتہ قصہ ہے الحق سچا وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ تعالی وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ البتہ وہی غالب ہے حکمت والا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر پھر گئے وہ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا آؤ
الا کلمتن اس بات کی طرف سوائن جو برابر ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان اللہ نعبد کہ نہ عبادت کریں ہم الا اللہ مگر اللہ تعالی کی ولا نشرک اور نہ شریک کریں ہم بہی اس کے ساتھ شیئا کچھ بھی ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا ہمارا بعض بعضاً بعض کو ارباباً رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر پھر گئے وہ فَقُولُوا پس کہہ دو اشہدوا گواہ رہو بِأَنَّا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا متعدد افراد پر مبنی آیا۔ طویل وقت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے موضوعات پر بحث اور مکالمہ کرتا رہا، بالخصوص اپنی ساری گفتگو میں اس نکتے پر زیادہ مصر رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کا والد کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اور وہ طویل واقعہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پیدائش سے بھی پہلے سے پڑھنا شروع کیا، پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش، ان کے زندگی کے معجزات، پھر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور معجزہ رونما ہونا، یہ ساری تفصیل ہم پڑھ کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور حقیقتوں کو مانتا اور قبول کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برتری کا حامل اور حقدار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جو ان سارے حقائق کا انکار کرتے رہے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ میں انہیں دنیا میں اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا کیے رکھوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی نصرت کرنے والا مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر احکام آئے ہوئے کی روشنی میں ایمان لایا اور عمل کرتا رہا تو اللہ نے فرمایا کہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ان کی پوری اجرتیں انہیں دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ سارے حقائق ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ ان حقائق میں سے ہیں جو ہم آپ پر واضح کر کے اتارتے ہیں، سناتے ہیں، اور اس سے آپ کو بہت حکمت والی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یہ جو موضوع زیر بحث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بوجہ باپ نہ ہونے کے معاذ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ نے اس کی ایک عقلی دلیل نصارہ کو یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں
آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مثال کی طرح ہے کہ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام سے پہلے تو انسانیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کے باپ اور ماں کے بغیر خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے ان کا جسم بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے حکم کن سے انہیں عدم سے وجود میں لے آئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حقائق آپ کے رب کی طرف سے بالکل حقیقت پر مبنی چیزوں میں سے ہیں، آپ ان میں سے کسی پر کوئی بھی شک والا ذہن نہ بنانا۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ آپ کو ذاتی طور پر واحد کے صیغے میں بھی بات کر کے قیامت تک آنے والے آخری قرآن سے تعلق رکھنے والے قاری کے لیے پیغام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر ذرا بھی شک کی کیفیت میں نہ جاؤ۔ پھر فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترنے والے حقیقت پر مبنی علم اور ان تک یہ سارے حقائق پہنچا دینے کے بعد بھی جو آپ کے ساتھ بحث و تمحیص اور مکالمہ جاری رکھے، تو اب آپ اتنے لمبے مکالمے کے بعد، ان کے ساتھ اتنے لمبے مناظرے کے بعد، اب آپ انہیں دوسری جو ہے وہ بات یہ کہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اب آؤ، ہمارے ہاں ایک لفظ معروف ہے، دو بندے آپس میں بحث کر رہے ہوں، ایک کی طرف سے بھی دلیل آ رہی ہو دوسرے کی طرف سے، تو اس عمل کا نام ہے مناظرہ۔ اس مناظرے کے بعد اگر بھی معاملہ سیٹل نہ ہو تو اس کا دوسرا مرحلہ، اس کا نام ہے مباہلہ، میم با الف اور ہا لام ہا، مباہلہ۔ مباہلہ کا معنی اور عملی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب میں آپ کی بات نہیں مانتا، آپ میری بات نہیں مانتے، تو چلو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے کامیاب کر، جو جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر۔ یہ مباہلے کی کیفیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے دیے ہوئے دلائل پر مبنی سارے مکالمے کے نتیجے میں بھی یہ نہیں مانتے، تو اب آپ انہیں دوسرا جو ہے وہ پیغام دے دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم آؤ اپنی اولاد کو بھی لے آؤ، اپنی ازواج کو بھی لے آؤ، آپ خود بھی سارے آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلے کا عمل کریں، بد دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ تعالی کی طرف سے کاذبین پر، جھوٹوں پر لعنت کی دعا کریں۔ اصل میں نجران کا وفد، نجران سعودی عرب کے ایک صوبے کا نام ہے، یمن کے بارڈر کے قریب، تو اس وفد کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام انہیں وہ پیغام دے رہے تھے جو اسلامی ریاست کا اصل میں پیغام ہے۔ اسلامی ریاست کی جو انتظامیہ وہاں میں اور آپ جہاں پوری دنیا میں آج رہ رہے ہیں، کوئی بھی عملی اسلامی ریاست نہیں ہے، بھلے جس کا مرضی نام لے لیں۔ اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قائم کر لی تو آپ علیہ السلام نے یہود کو، نصرانیوں کو کہا کہ آپ کے لیے دو آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اسلام دین قبول کر لیں اور اپنے آپ کو اسلامی ریاست کا حصہ بنائیں، اگر ایسا نہیں تو آپ پر جبر نہیں ہے، آپ پر زبردستی نہیں ہے، آپ اسلامی ریاست میں رہیں، آپ کا تحفظ، پوری سیکیورٹی آپ کی اسلامی ریاست کے ذمے ہے، اس کے عوض آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ اسلامی ریاست کا قانون ہے۔ دین اسلام، قرآن اور حدیث اسلامی ریاست کی شناخت
یہ بتاتا ہے، کہیں ہو یا نہ ہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بحث و تمہیز کے بعد یہ جو ہے وہ اپنی شرط بتائی کہ اگر آپ کو کوئی بھی بات نہیں قبول فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مبالغہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے کاذب پر، جھوٹے پر لعنت مانگیں، طلب کریں۔ ان هذا لهو القصص الحق، یہ حقیقی قصص میں سے، قصوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ وان اللہ لهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ جب مبالغے کی انہیں جو ہے وہ شرط سامنے رکھی گئی تو ان میں سے جو اس وفد کے ذمہ داران تھے انہوں نے باہم مشورہ کر کے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ یعنی اپنی کتابوں میں انہوں نے قرآن کی آمد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اسلام کے سارے جو شناخت والے نکات تھے وہ پڑے ہوئے تھے، ظاہری طور پر بحث کر رہے تھے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ اب ہم بد دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا سچا بندہ ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے اور جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ سرکل سے باہر نکل جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ نجران کے وفد کے ذمہ داروں نے کہا ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہمیں آپ کی وہ شرط منظور ہے، ہم جزیہ دیں گے۔ اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہمیں آپ کا مطالبہ منظور ہے، آپ اپنا کوئی نمائندہ، کوئی امین بھیجیں جو ہمارے ساتھ جائے، ہمارا ریکارڈ مرتب کر کے ہم سے جزیہ لینا شروع کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول میں، اپنے اصحاب میں سے بیٹھے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ امین امت ہے، ان کا لقب ہے امین امت، کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی طرف جانے والا نمائندہ اور امین ہے، یہ آپ سے جزیہ وصول کیا کرے گا۔ تو جب اسلامک اسٹیٹ تھی، جب ریاست مدینہ تھی، اس وقت اسلام جو ہے وہ غلبے میں تھا۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی ظاہری مذاہب تھے انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اسلام کی حکومت کے ساتھ رکھنے کا قاعدہ بنایا کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا پھر جزیہ دیں گے، اگر تیسرا یہ تھا، اگر یہ دونوں شرائط قبول نہیں تو پھر مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو نجران کے وفد کے ذمہ داران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرط قبول کی کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے انہیں پیغام یہ دیا کہ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پیغام دوبارہ دیجئے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب اس بات کی طرف تو آئیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل مساوی ہے، برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی اور کو شامل اور شریک کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور تیسری یہ بات کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور مربی نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کا یہ مشورہ مان لیا تو بہت بہتر، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ مڑ گئے پھر گئے تو ان کو علی الاعلان کہہ دیجئے، قُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم گواہ رہنا کہ تم مانو نہ مانو ہم اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔